آج ہم طاقت کے ان اصولوں پر بات کرنے والے ہیں جن پر عموماً بات نہیں کی جاتی۔ یہ سارے اصول اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جیفری فیفر کے ایک مشہور لیکچر سے لیے گئے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ اصل میں دنیا میں کام کروانے اور آگے بڑھنے کے لیے کیا چیز کام کرتی ہے۔ تو آئیے اس بہت ہی دلچسپ اور فکر انگیز موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا سوچتے ہیں؟ یہی کہ کیریئر میں ناکامی کی وجہ قابلیت کی کمی ہوتی ہے، لیکن پروفیسر فیفر اس تجزیے کا آغاز ہی اس خیال کو چیلنج کر کے کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل مسئلہ ذہانت یا محنت کی کمی نہیں ہے، بلکہ اداروں کے اندرونی نظام یعنی آرگنائزیشنل ڈائنامکس کو سمجھنے میں ناکامی ہے۔ یہ وہ اندیکھے اصول اور سماجی ڈھانچے ہیں جو اصل میں طے کرتے ہیں کہ کون کامیاب ہوگا اور کون نہیں۔ تو اس اندرونی نظام پر عبور حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کام کی جگہ سے جڑی کچھ عام لیکن گمراہ کن باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن کا سامنا کرنا شاید تھوڑا مشکل لگے، لیکن ان کو سمجھے بغیر آگے بڑھنا تقریباً ناممکن ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایک نفسیاتی جھکاؤ رکھتے ہیں جسے جسٹ دنیا کا مفروضہ کہتے ہیں، یعنی یہ یقین کہ دنیا ایک منصفانہ جگہ ہے اور اچھے کام کا صلہ ہمیشہ اچھا ہی ملتا ہے۔ لیکن کارپوریٹ دنیا سچ پوچھیں تو اس اصول پر نہیں چلتی۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف بہترین کارکردگی آپ کی نوکری یا ترقی کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ اکثر فیصلے صرف پرفارمنس کی بنیاد پر نہیں ہوتے، بلکہ تعلقات، اثر و رسوخ اور اندرونی سیاست کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ یہ جملہ سننے میں شاید تھوڑا سخت لگے، لیکن یہ اس سفر کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ صرف محنت ہی کافی نہیں ہے۔ اسے قبول کرنے کا مطلب مایوس ہونا بالکل نہیں، بلکہ اپنی حکمت عملی کو حقیقت کی دنیا کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جب کوئی اس سچائی کو مان لیتا ہے، تبھی وہ ان چیزوں پر توجہ دے سکتا ہے جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف کارکردگی ہی سب کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا چیز ہے جو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے؟ جواب ہے طاقت۔ اور طاقت کی بنیاد کچھ خاص ذاتی خوبیوں پر رکھی جاتی ہے، جنہیں ہم دو بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ وہ اندرونی بنیاد ہے جس پر اثر و رسوخ کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا حصہ ہے عزم یا the will۔ یہ آپ کی اندرونی خواہش اور ڈرائیو ہے۔ اس میں شامل ہے آگے بڑھنے کا جذبہ یعنی ایمبیشن۔ پھر آتی ہے توانائی یا انرجی، مطلب اس جذبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مسلسل محنت کرتے رہنا۔ اس کے ساتھ فوکس یعنی اپنے مقصد پر نظر رکھنے کی قابلیت، اور آخر میں پرسسٹنس اور ریزیلینس یعنی بار بار کی ناکامیوں کے باوجود ڈٹے رہنا اور ہر دھچکے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت۔ طاقت کا دوسرا ستون ہے مہارت یا the skill۔ یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو آپ کو اپنے عزم کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے خود شناسی، یعنی اپنی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھنا۔ پھر آتی ہے ہمدردی یا ایمپیتھی، جس کا مطلب صرف رحم دلی نہیں، بلکہ دوسروں کے نقطہ نظر اور ان کی سوچ کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اس کے ساتھ اعتماد کا مظاہرہ اور سب سے اہم کانفلکٹ ٹالرنس، یعنی اختلاف رائے اور تنازعات سے گھبرانے کے بجائے ان کا سامنا کرنے کی ہمت۔ اچھا، تو جب یہ اندرونی خوبیاں یعنی عزم اور مہارت اپنی جگہ پر آ جائیں تو پھر توجہ جاتی ہے بیرونی دنیا پر۔ اس مرحلے کا مقصد ان اہم ترین رشتوں کو سمجھنا اور انہیں اپنے حق میں استعمال کرنا ہے جو کیریئر کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ طاقت کا بیرونی کھیل ہے۔ اس کھیل کا جو سب سے بنیادی اصول ہے نا، وہ انسان کی ایک گہری نفسیاتی ضرورت کو سمجھنا ہے، جسے سیلف انہانسمنٹ موٹیو کہتے ہیں۔ ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرے۔ لوگ ان افراد اور باتوں کی طرف خود بخود کھنچتے ہیں جو ان کی انا کو تسکین پہنچاتی ہیں اور انہیں اہم ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ ایک انتہائی طاقتور محرک۔ اب اس نفسیاتی اصول کو استعمال کرنے کے کئی دلچسپ طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر خوشامد اگر سلیقے سے کی جائے تو یہ لوگوں میں مثبت جذبات پیدا کرتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مؤثر حکمت عملی کسی سے مدد یا مشورہ مانگنا ہے۔ جب آپ کسی سے مشورہ مانگتے ہیں تو آپ نہ صرف ان کی قابلیت کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ انہیں یہ احساس بھی دلاتے ہیں کہ ان کی رائے کی اہمیت ہے۔ یہ خوشامد کی ایک ایسی لطیف شکل ہے جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یہیں پر ایک اور بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ پیشہ ورانہ کامیابی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر کسی کو پسند کریں یا ہر کوئی آپ کو پسند کریں۔ اہم یہ ہے کہ جو کلیدی رشتے ہیں، خاص طور پر آپ کے باس کے ساتھ، وہ فعال اور نتیجہ خیز ہوں۔
ذاتی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھ کر ان رشتوں کو پروفیشنل لیول پر کامیاب بنانا ہی اصل چیلنج اور مہارت ہے۔ اندرونی خوبیوں اور بیرونی رشتوں کے بعد تیسرا اور بہت اہم ستون ہے طاقت کا تاثر قائم کرنا۔ مطلب صرف طاقتور ہونا کافی نہیں، طاقتور نظر آنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ اکثر اوقات لوگوں کا آپ کے بارے میں تاثر ہی حقیقت بن جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی زبردست سائنسی مثال پاور پوزنگ پر کی گئی تحقیق ہے۔ جب کوئی شخص خود کو پھیلا کر یا زیادہ جگہ لے کر بیٹھتا یا کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جسم کی کیمسٹری لفظی طور پر تبدیل ہونے لگتی ہے۔ تناؤ کا ہارمون کورٹیسول کم ہوتا ہے اور اعتماد سے منسلک ہارمون ٹیسٹوسٹیرون بڑھ جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف اندر سے خود اعتمادی بڑھتی ہے بلکہ باہر بھی طاقت کا تاثر جاتا ہے۔ اور یہ بات اس حقیقت کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ بات چیت میں الفاظ سے زیادہ اہم آپ کا انداز، آپ کا لہجہ اور آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ ایک بات جو ڈر کر، نظریں چرا کر کہی جائے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن وہی بات اگر پورے اعتماد لہجے، پرزور اشاروں اور سیدھا آنکھوں میں دیکھ کر کہی جائے تو اس کا وزن کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں ضروری ہے؟ آخر اتنی محنت اور یہ ساری حکمت عملی کس لیے؟ طاقت کا حصول صرف عہدے یا پیسے کے لیے نہیں ہے۔ اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ گہری اور بنیادی ہے، جو ہماری زندگی کے ایک بہت ہی اہم پہلو سے جڑی ہوئی ہے۔ اکثر لوگ طاقت کو ایک منفی لفظ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں طاقت بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک آلہ ہے، یہ مؤثر ہونے کی صلاحیت کا نام ہے۔ اس کے بغیر بہترین خیالات اور نیک ارادے بھی بے معنی رہ جاتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو افراد کو اپنے اداروں کی اور دنیا کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے کا موقع دیتی ہے۔ اور یہاں ایک سب سے حیران کن تحقیق سامنے آتی ہے۔ ایک طویل مطالعے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ لمبی اور صحت مند زندگی کا سب سے بڑا تعین کرنے والا عنصر آپ کے کام پر آپ کا کنٹرول ہے۔ جی ہاں، یہ عنصر کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور یہاں تک کہ جینیات سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا اپنی پیشہ ورانہ زندگی پر اختیار ہے تو وہ کم تناؤ کا شکار ہوتے ہیں اور زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ یہ جملہ پچھلی بات کا نچوڑ ہے۔ خود مختاری، اثر و رسوخ اور ہماری فلاح و بہبود کے درمیان ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اس لیے طاقت کے حصول کی کوشش صرف ایک کیریئر کی حکمت عملی نہیں، یہ دراصل زندگی کی حکمت عملی ہے، کیونکہ بلا واسطہ طور پر ہماری زندگی کا انحصار اسی پر ہے۔ تو آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ طاقت حاصل کرنا منزل نہیں بلکہ سفر کا آغاز ہے۔ یہ آپ کو تبدیلی لانے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اصل امتحان اور اصل سوال یہ ہے کہ اس صلاحیت کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، کیونکہ طاقت کا صحیح استعمال ہی اس کے حصول کو بامعنی بناتا ہے۔